بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ مسٹر افندی کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے۔ مسز افندی ان کی اچانک موت سے بہت صدمے میں چلی گئی۔ وہ 3 دن تک بے ہوش رہی۔ 3 دن کے بعد جب مسز افندی کو ہوش آیا تو انہیں یوں لگا کہ جیسے ان کے جینے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ وہ خودکشی کرنا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی انہیں اپنی 7 سالہ بیٹی شہلا کا خیال آیا، مسز افندی کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ مسز افندی نے خود کو اپنی بیٹی کے لیے زندہ رکھا۔ انہوں نے عدت ختم ہونے کے بعد اپنے مرحوم شوہر کی امپورٹ ایکسپورٹ کی کمپنی سنبھال لی اور اس کمپنی کی ترقی کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگی۔ مسز افندی نے نہ اپنے آرام کا خیال کیا نہ اپنی صحت کا۔ ان کو کچھ خبر نہ تھی کہ دن کب ہوا اور رات کب ختم ہوئی۔ مسز افندی کو تو بس کام کرنے کا جنون تھا۔ وہ اپنے مرحوم شوہر کی کمپنی ملک کی نامور کمپنیوں میں شمار کرنا چاہتی تھی۔ ایسی جدوجہد میں انہیں اپنی اکلوتی بیٹی کا خیال بھی نہ رہا۔ انہوں نے شہلا کے لیے ایک کام والی مقرر کر لی، مگر دنیا کی کوئی عورت ماں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ شہلا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ شہلا نے میٹرک کا امتحان 2nd ڈویژن سے پاس کیا اور کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ کالج میں اس کی دوستی ثنا سے ہوئی، جو کہ ایک خوبصورت، ہنس مکھ اور باتونی لڑکی تھی۔ ثنا کے 3 دوست اور بھی تھے، جن میں 2 لڑکی اور 1 لڑکی تھی۔ ارم، عمران، سیف۔ ارم اور عمران کی منگنی ہو چکی تھی۔ سیف بھی ان کا کلاس فیلو تھا۔ شہلا کو جب سیف پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا۔ ثنا گروپ سے دوستی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شہلا سیف کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ ایک دفعہ تمام دوستوں نے مل کر پکنک منانے کا فیصلہ کیا۔ چیزیں خرید کر وہ لوگ پکنک کی جگہ پر اکٹھے ہوئے۔ وہاں پر بہت سی باتیں کی، پھر کرکٹ کھیلی۔ اس کے بعد راکٹ شٹل سے بیڈمنٹن کا آغاز کیا، اور جب وہ تھک گئے تو شام ہونے سے کافی دیر پہلے انہوں نے پارسل گیم کا آغاز کیا۔ سیف کے ساتھ ثنا تھی اور سامنے شہلا بیٹھی تھی، جبکہ ارم اور عمران آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ تمام لوگ دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے۔ اچانک ڈبہ سیف کے ہاتھ میں رکا تو پرچی پر لکھا تھا کہ سامنے والے کو رومانٹک ڈائلاگ کہو۔ سیف کے سامنے شہلا بیٹھی تھی۔ جب ثنا نے لکھی ہوئی بات کو زور سے پڑھا تو شہلا کو یوں لگا کہ جیسے اس کے دل کے تاروں کو کسی نے چھیڑ دیا ہو۔ مارے ریم کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سیف نے پرچی کو فوراً پھاڑ دیا اور کہا، مجھ پر جرمانہ ہو گیا ہے، اس لیے میں شام کو آئس کریم کھلاؤں گا۔ شہلا کو سیف کا ایسا رویہ بہت برا لگا، مگر اس نے اظہار نہ کیا۔ گیم پھر شروع ہو گئی اور فضا میں پھر کہکہے گونجنے لگے۔ سیف پر ایک بار پھر باری آئی اور اس بار پرچی پر لکھا تھا کہ اپنی پسندیدہ شخصیت کو میں پھول دوں۔ سیف فوراً بھاگ کر گیا اور ایک گلاب توڑ کر لایا اور ثنا کو دے دیا۔ سب ہنسنے لگے، مگر شہلا کے اندر تو گویا کسی نے آگ لگا دی۔ وہ سب کو چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ گھر آ کر اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور رونے لگی۔ اسے خود پر بہت غصہ آیا کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت کیوں نہیں ہے، سیف اسے کیوں نہیں چاہتا۔ غصے میں آ کر اس نے آئینے کو توڑ دیا اور وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ رات کو جب ملازمہ شہلا سے کھانے کا کہنے کے لیے آئی تو اس نے دیکھا کہ شہلا فرش پر بے سدھ گری پڑی ہے۔ اس نے جلدی سے مسز افندی کو بلایا۔ مسز افندی نے ڈاکٹر آصف کو فون کیا۔ شہلا نے اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو بستر پر پایا۔ ڈاکٹر آصف اس کی ماما کو ہدایت دے رہے تھے۔ ڈاکٹر آصف کے جانے کے بعد شہلا کی ماما مسز افندی شہلا کے قریب آئی اور پیار سے شہلا کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی اور کہا، بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا؟ ڈاکٹر آصف کہہ رہے تھے کہ تم شدید قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار ہو۔ تو مجھے اپنی پریشانی بتاؤ۔ شہلا نے کہا، کچھ نہیں مما، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ دوسرے دن مسز افندی اور شہلا طارق فرنیچر شاپ میں موجود تھے۔
یہ فرنیچر شاپ کراچی کی مشہور فرنیچر شاپ تھی۔ مسز افندی جو کہ مسٹر طارق کو جانتی تھی، وہ مسٹر طارق سے باتیں کرنے لگی، جبکہ شہلا شاپ میں موجود ڈریسنگ ٹیبل کو دیکھنے لگی۔ ابھی تک اسے کوئی ڈریسنگ ٹیبل پسند نہیں آیا تھا۔ اچانک سے ایک ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا پردہ خود بخود نیچے گر گیا۔ شہلا اس ڈریسنگ ٹیبل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ ایک عام سا ڈریسنگ ٹیبل تھا۔ شہلا نے آگے قدم بڑھانے چاہے، مگر اچانک کسی انجانی قوت نے اس کے قدم روک لیے۔ اچانک شہلا کو آئینے میں سے آواز سنائی دی، ایک عجیب آواز جسے سن کر شہلا کا دماغ معاف ہو گیا۔ آواز ڈراؤنی، بھاری اور غضبناک تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ اس بھیانک آواز نے شہلا کو مخاطب کیا، شہلا، تم میری غلام ہو، میں تمہارا آقا ہوں۔ جو حکم دوں گا تم کو تعمیل کرنا ہوگی، بدلے میں تم جو چاہو حاصل کر سکو گی۔ شہلا نے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر منحوس پر اسرار مسکراہٹ رینگنے لگی۔ یہ ڈریسنگ ٹیبل پسند ہے۔ شہلا نے اسبات میں سر ہلا دیا اور شاپ سے نکل کر باہر گاڑی میں جا کر بیٹھی۔ مسز افندی پہلے تو حیران ہوئی، اس کے بعد انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل کی قیمت ادا کی اور کہا کہ یہ ڈریسنگ ٹیبل میرے گھر بھجوا دے۔ وہ باہر آ کر گاڑی میں شہلا کے ساتھ بیٹھ گئی اور ڈرائیور کو گھر چلنے کے لیے کہا۔ مسز افندی کو پہلی بار شہلا کے ساتھ بیٹھنے سے اجنبیت کا احساس ہو رہا تھا۔ انہوں نے حیرانگی سے شہلا کی طرف دیکھا تو شہلا کے منہ پر اسرار مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ کالج میں ثنا اور ارم نے شہلا سے اس کے استہا اچانک چلے جانے کی وجہ پوچھی تو شہلا نے سر درد کا بہانہ بنا کر انہیں مطمئن کر دیا۔ ایک شام شہلا نہا کر باتھ روم سے باہر نکلی۔ اس نے اپنے بالوں میں برش کرنے کے لیے برش اٹھایا اور آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر جب اس نے خود کو دیکھا تو وہ دیکھتی رہ گئی۔ اس نے بھرپور نظروں سے اپنے پورے وجود کو دیکھا۔ آج اسے اپنا آپ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اچانک آئینے کے سامنے دھواں چھا گیا اور چند لمحوں بعد دو بڑی بڑی خوفناک آنکھیں جو کہ بہت سرخ تھی، اور ان آنکھوں کے نیچے درمیان میں موٹے موٹے بدے ہونٹ تھے۔ ان ہونٹوں پر بہت مکروہ مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ شہلا اس خوفناک عکس کو دیکھ کر ڈر گئی۔ اتنے میں ایک خوفناک آواز آئی جو کہ وہ فرنیچر شاپ میں سن چکی تھی، شہلا، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے 7 سالوں سے کچھ نہیں کھایا، جاؤ اپنی ملازمہ کو بلاؤ، میں اسے کھانا چاہتا ہوں، میں نے اسے تمہارے کمرے کی صفائی کرتے دیکھا ہے، وہ توانا جسم کی مالک ہے، 1 ہفتے تک میں پرسکون رہوں گا، جاؤ اسے بلاؤ۔ شہلا کو ایک جھٹکا لگا۔ اس نے اپنا گاؤن پہنا اور کمرے سے نکل کر کچن میں گئی جہاں اس کی ملازمہ سالن پکا رہی تھی۔ شہلا نے پہلے کچھ سوچا، پھر وہ ملازمہ کے پاس گئی اور کمرے کی صفائی نہ کرنے کے بہانے سے اسے کمرے میں لے آئی اور آئینہ صاف کرنے کے لیے کہا۔ اس نے آئینہ صاف کرنے کے لیے جیسے ہی آئینے پر ہاتھ رکھا، اسے یوں لگا کہ جیسے اس کا ہاتھ کسی دہکتی بھٹی کے اندر چلا گیا ہو۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی اور ملازمہ نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے کے ساتھ باہر کھینچ لیا، مگر جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ باہر کی طرف کھینچا، اس کی زوردار چیخ نکل گئی کیونکہ اس کا ہاتھ غائب تھا اور بازو سے خون نکل رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے ہاتھ کو چبا ڈالا ہو۔ یہ دیکھ کر ملازمہ بری طرح سے ڈر گئی۔ وہ باہر کی طرف بھاگنے لگی، مگر شہلا نے جلدی سے ملازمہ کو گھسیٹ کر آئینے کی طرف دھکیل دیا اور آئینے کے اندر سے کسی نے ملازمہ کو پکڑ لیا، جو کہ یقیناً آئینے کا اسیب تھا۔ وہ منحوس آئینہ ملازمہ کو چبا چبا کر مزے لے کر کھانے لگا۔ آئینے نے جب ملازمہ کی ٹانگ کو چبایا تو کمرے کے باہر ایک اور چیخ گونجی جو کہ مسز افندی کی تھی۔ وہ شاید شہلا کے کمرے میں سے ملازمہ کی چیخ سن کر آئی تھی اور خونی آئینے کو ملازمہ کو کھاتے دیکھ چکی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا آئینہ ان کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا تو وہ بھاگ کر نیچے جانے لگی۔ اچانک انہیں چکر آیا اور وہ چکرا کر سیڑھیوں سے نیچے گر گئی اور ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ شہلا کے گھر اس وقت بہت سے لوگ اس کی والدہ کی وفات پر تعزیت کرنے آئے ہوئے تھے اور ان میں ثنا، ارم، سیف اور عمران بھی تھے۔ شہلا کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ سب لوگ اسے تسلیاں دے رہے تھے مگر بے سود۔ رات کو جب سب لوگ چلے گئے تو ارم اور عمران نے فیصلہ کیا کہ وہ شہلا کے گھر رہیں گے کیونکہ ابھی شہلا کا زخم تازہ تھا اور شہلا کو اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں تھا، جبکہ ثنا اور سیف اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ رات کو ارم کو پیاس لگی، اس نے جگ کی طرف دیکھا جو کہ خالی تھا، چنانچہ ارم نے جگ اٹھایا اور وہ کچن سے پانی لینے کے لیے کمرے سے باہر آئی۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے ارم شہلا کے کمرے کے سامنے سے گزری تو وہ ٹھٹک کر رک گئی کیونکہ شہلا کے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔
ارم بہت حیران ہوئی کیونکہ عمران تو نیچے والے کمرے میں سو رہا تھا، چوکیدار گیٹ پر تھا، ملازمہ کافی دنوں سے لاپتہ تھی، پھر شہلا کس سے باتیں کر رہی تھی۔ ارم کافی دیر ٹھہری رہی، پھر وہ شہلا کے کمرے کے قریب گئی اور دیوار کے ساتھ کان لگائے تو وہ حیران رہ گئی۔ اندر سے شہلا کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور ایک مردانہ بھاری آواز جو کہ شہلا سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری ماما کو ختم کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ میری اصلیت جان چکی تھی، اگر میں اس کا بر وقت خاتمہ نہ کرتا تو وہ ہمارے لیے خطرہ بن جاتی۔ ارم کے ذہن میں تو آندیاں چلنے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ آنٹی کو قتل کیا گیا ہے، مگر کیوں؟ ارم بربرائی۔ اس نے تجسس کے مارے کمرے کے دروازے کی چابی کے سوراخ سے اندر جھانکا تو اس کے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ شہلا اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی رو رہی ہے اور ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں انتہائی خوفناک شکل کا عکس دکھائی دے رہا تھا جس کی صرف ڈراؤنی آنکھیں اور بھدے ہونٹ تھے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ارم کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً اٹھی اور آرام سے سیڑھیاں اترتی ہوئی عمران کے کمرے میں آئی۔ اس نے عمران کو ساری حقیقت بتائی۔ پہلے تو عمران کو یقین نہ آیا، مگر جب ارم نے اسے بتایا کہ اس نے آئینے کے اندر خوفناک عکس اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو عمران سوچنے پر مجبور ہوا، کیونکہ مسز افندی کی گردن صرف 7 سیڑھیوں سے گر کر ٹوٹی تھی، جو کہ بظاہر ناممکن سی بات تھی۔ عمران کچھ دیر سوچتا رہا کہ اب وہ کیا کرے، پھر اچانک اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور سیف کے گھر فون کیا۔ کافی دیر تک بل جاتی رہی مگر کسی نے بھی فون نہ اٹھایا۔ عمران نے فون بند کیا اور پھر ثنا کے گھر فون کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ثنا نے فون اٹھایا، اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران نے جلدی سے اسے ساری بات بتائی۔ پہلے تو ثنا کو بھی یقین نہ آیا، پھر اسے یقین کرنا پڑا۔ عمران نے کہا اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ثنا نے کہا تم شہلا کو بلاؤ اور اسے بات کرو کہ وہ آئینے کا خاتمہ کر دے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ میں ابھی نہیں آ سکتی، میری مما کے سر میں درد ہے، صبح کو میں اور سیفی آئیں گے اور آئینے کا خاتمہ کر دیں گے۔ تم جلدی سے شہلا کے پاس چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ خونی آئینہ شہلا کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ عمران نے اوکے کہا اور فون رکھ دیا۔ شہلا، عمران اور ارم نیچے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ شہلا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ارم اٹھ کر شہلا کے پاس گئی اور نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا شہلا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر وہ آئینہ تمہاری ماما کا خون کر سکتا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی تمہیں بھی تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ شہلا نے سر اٹھایا اور باری باری ارم اور پھر عمران کو دیکھا، پھر بولی ارم ہم آئینے کا رات کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم صبح کو ہی اس کا خاتمہ کریں گے۔ شہلا کی بات سن کر دونوں نے سر ہلایا۔ شہلا سر جھکائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کمرے میں جا کر کمرے کو لاک کیا اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر پر اصرار مسکراہٹ رینگ رہی تھی جو کہ انتہائی خوفناک تھی۔ عمران اپنے کمرے میں آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے خوشی تھی کہ شہلا خونی آئینے کی پوری طرح سے غلام نہ ہوئی تھی، ورنہ وہ کبھی بھی آئینے کے خاتمے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ عمران یہ سب باتیں سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے باتھ روم میں سے عجیب طرح کی آوازیں سنائی دینے لگی، ایسی آوازیں کہ جیسے کوئی چیز ابل رہی ہو۔ عمران بہت حیران ہوا۔ وہ اٹھا اور باتھ روم کے دروازے کے ساتھ جا کے کان لگائے تو یوں لگا کہ کوئی چیز ابل رہی ہے۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ ایک جھٹکے کے ساتھ کھول دیا۔ باتھ روم کے اندر سے بہت گرمائش آ رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ باتھ روم کے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سامنے نہانے والے ٹب پر پڑی تو وہ اچھل پڑا کیونکہ ٹب میں پانی کھول رہا تھا جس میں سے دھواں بھی نکل رہا تھا۔ عمران کچھ لمحے ٹھہر کر بغور معائنہ کرتا رہا مگر اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ عمران نے جیسے ہی ایک قدم آگے بڑھایا تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گرم پانی میں جا گرا اور چیخنے لگا۔ شہلا کے جانے کے بعد ارم بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور خونی آئینے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ اٹھی تاکہ لائٹ آف کر دے کیونکہ روشنی کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے 7 بڑے بیڈ لیمپ کے بلب کو آف کیا اور اپنی آنکھیں بند کر دی۔ اچانک اسے ایسے لگا کہ بلب جل رہا ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ واقعی لیمپ کا بلب جل رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس نے ابھی بلب کو بند تو کیا تھا، ابھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ بلب خود بخود آف ہو گیا۔ وہ ڈر گئی۔ ایک دم سے بلب پھر آن ہو گیا اور کچھ لمحوں بعد خود آف ہو گیا۔ بلب کافی دیر تک آن آف ہوتا رہا۔ ارم نے سوچا کہ ضرور بلب خراب ہو گیا ہوگا۔ اس نے اس خیال کے تحت کمرے کی لائٹ آن کی۔ وہ بیڈ لیمپ کے قریب آئی۔ اس نے لیمپ کا سوئچ نکالا اور پھر بلب نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بلب نکال لیا۔ اچانک سوئچ خود بخود پلک میں جا کر لگا۔
ہولڈر میں کرنٹ آ گیا۔ ارم اس بات سے بے خبر تھی۔ اس نے بلب کو غور سے دیکھا تو بلب بالکل ٹھیک تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ پھر بلب خود بخود جل بجھ کیوں رہا ہے۔ ایک خیال کے تحت کہیں ہولڈر میں کوئی نقص نہ ہو، اس نے ہولڈر کو دیکھا تو ہولڈر کے اندر اسے گرد کی موٹی تہ نظر آئی۔ ارم مسکرانے لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ گرد کی وجہ سے ہی بلب آن آف ہو رہا ہوگا۔ اس نے گرد صاف کرنے کی کوشش کی مگر اس کی زوردار چیخ نکل گئی کیونکہ اسے زبردست کرنٹ لگا تھا۔ شہلا کی بند آنکھیں خود بخود کھل گئی۔ وہ اٹھی، کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر آئی۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر پر اسرار مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر عمران کے کمرے میں آئی۔ کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ شہلا کمرے میں داخل ہوئی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شہلا باتھ روم میں داخل ہوئی۔ اس کی نظر سامنے ٹب پر پڑی جہاں عمران کی لاش پڑی تھی۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کے منہ، گردن اور سینے پر جلن کی وجہ سے چھالے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ شہلا طنزیہ انداز میں مسکرائی اور وہ پھر سیڑھیاں چڑھ کر ارم کے کمرے میں آئی۔ ارم بیڈ سے نیچے گری ہوئی ٹیرے میرے انداز میں پڑی تھی۔ ارم کے چہرے پر شدید کرب کے تاثرات تھے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ شہلا نے یہ سب دیکھ کر زوردار قہقہا لگایا اور بولی، میرا خاتمہ کرنا چاہتے تھے؟ میرا؟ میں سب کو ختم کر دوں گا، میں سب کو ختم کر دوں گا۔ شہلا کے منہ سے آئینے کی آواز نکلی۔ ثنا کے ذہن میں اس وقت تانیہ چل رہی تھی۔ اس نے صبح سیف کو فون کر کے گھر بلایا، رات کی ساری بات بتائی۔ اس کے بعد سیف اور ثنا شہلا کے گھر گئے۔ ارم اور عمران کے متعلق پوچھا۔ شہلا نے جو بات بتائی وہ سن کر انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ شہلا نے کہا کہ صبح ناشتے سے پہلے ارم اور عمران گاڑی لے کر چلے گئے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ثنا حیران تھی کہ ارم اور عمران کو جانے کی کیا ضرورت تھی۔ ثنا اور سیف نے اپنے اپنے گھروں میں فون کر کے بھی پوچھا مگر وہاں سے بھی یہی اطلاع ملی کہ نہ ارم آئی اور نہ ہی عمران آیا ہے۔ ثنا نے کہا وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ انہوں نے تو خود کہا تھا کہ میں سیف کو لے کر شہلا کے گھر آ جاؤں۔ شہلا نے چونک کر ثنا سے پوچھا، کیوں؟ انہوں نے تمہیں کیوں بلایا؟ اس سے پہلے کہ ثنا کچھ کہتی سیف بول اٹھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ یہ نہیں بتایا کہ کیا ضروری بات کرنی تھی۔ جب وہ لوگ آ جائیں تو ہمیں اطلاع کر دینا۔ میرے موبائل پر میں اور ثنا جا کر پولیس میں خبر کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے ثنا کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے، سیف نے گاڑی چلائی۔ کافی دور جانے کے بعد سیف نے گاڑی ایک طرف کی اور ثنا سے کہنے لگا، ارم اور عمران کہیں نہیں گئے بلکہ شہلا کے اس آئینے نے ہی ان کا خاتمہ کیا ہے۔ ثنا کو جھٹکا لگا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو چکا ہے، سیف نے کہا۔ اب جلد ہی اس آئینے کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ کیا تمہیں پتا ہے شہلا نے یہ آئینہ کہاں سے خریدا؟ سیفی نے پوچھا۔ ہاں، ارم نے بتایا تھا کہ شہلا نے یہ آئینہ طارق فرنیچر سے خریدا ہے، ثنا نے بتایا۔ سیف نے گاڑی چلا دی اور وہ طارق فرنیچر شاپ کی طرف روانہ تھے۔ شہلا کے گھر پولیس اسٹیشن سے فون آیا اور اس کی گاڑی کا نمبر بتا کر پوچھا کہ کیا یہ آپ کی گاڑی ہے؟ شہلا کی اقرار کرنے پر انہوں نے بتایا کہ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کے اندر 2 افراد سوار تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، اور وہ دونوں ہلاک ہو گئے ہیں۔ دونوں کی لاشیں شناخت نہیں ہو رہی، آپ آ کے شناخت کر جائیں۔ شہلا نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے سیفی کے موبائل پر فون کر کے کہہ دیا کہ ارم اور عمران کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، میں پولیس اسٹیشن جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر فون بند کر کے وہ پولیس اسٹیشن جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس رات شہلا کے آئینے نے ان دونوں کو اپنی طاقت سے گاڑی میں سوار کیا اور دور کھائیوں والے علاقے کی طرف لے جا کر ایک کھائی میں گرا دیا۔ پیٹرول کی ٹینکی چونکہ کھول دی تھی، اس لیے جیسے ہی گاڑی کھائی میں گری تو گاڑی میں آگ لگ گئی۔ اس طرح ان دونوں کی لاشیں بھی جل گئی۔ اب کوئی شہلا پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ ثنا اور سیف مسز ڈی کوسلا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ فرنیچر شاپ والوں سے پتہ لگا کہ آئینہ انہوں نے ایک کرسچین عورت مسز ڈی کوسلا سے خریدا تھا۔ چونکہ وہ مسز ڈی کوسلا سے ملنے اس کے گھر گئے، تھوڑی دیر بعد مسز ڈی کوسلا تشریف لے آئی۔ سیفی نے پہلے ساری حقیقت بتائی تو مسز ڈی کوسلا نے کہا، باقی وہ ایک جنزادی کا آئینہ ہے، اس نے بہت سے لوگوں کا خون کیا ہے۔ میں چونکہ بوڑھی تھی اس لیے میں اس آئینے کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ بہت سے لوگوں نے آئینے کو ختم کرنے کی کوشش کی مگر کوئی بھی اسے ختم نہ کر سکا۔ سیفی نے پوچھا، مسز ڈی کوسلا آپ کو یہ آئینہ کہاں سے ملا؟ مسز ڈی کوسلا نے کہا، یہ آئینہ میرے شوہر کے گھر میں موجود تھا۔ یہ آئینہ ہر ہفتے بعد ایک صحت مند انسانی جسم مانگتا تھا اور بدلے میں وہ ہر خواہش پوری کر دیتا تھا۔
دراصل وہی جنزادی کا آئینہ ہے جو کہ ایک آسیب، ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ بچپن میں اس کے ماں باپ مر گئے، وہ کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا مالک تھا، کوئی اس کی اصلاح کرنے والا نہیں تھا۔ وہ برائی کی راہ پر چل نکلا، دنیا کی ہر برائی اس کے اندر تھی۔ وہ شیطان کا چیلا تھا، خدا نے اسے سزا دی، اس کی ساری جائیداد، ساری دولت ختم ہو گئی، وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا، اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ ایک دن شدید بارش آئی، وہ ایک غار میں جا بیٹھا، اچانک اس کی نظر ایک چھپکلی پر پڑی جو کہ بہت موٹی تازی تھی۔ وہ چونکہ بہت بھوکا تھا، اس نے چھپکلی کو پکڑا اور کھا گیا۔ بھوک میں اسے چھپکلی بھی بہت لذیذ لگ رہی تھی، اس نے وہاں پر موجود 2-3 چھپکلی کو کھایا اور بھوک مٹائی، پھر وہیں سو گیا۔ دوسرے دن اسے کوئی چھپکلی نہ ملی، اس نے ایک کتے کو پکڑا، کتے کے گوشت کو کھایا اور اس کے خون سے پیاس بجھائی۔ وہ 1-2 ہفتوں تک اسی طرح کرتا رہا۔ ایک ہفتہ ایک گڈریا ریوڑ چرا رہا تھا، وہ اس کے ریوڑ کے قریب گیا، ایک بھیڑیے کو دبوچا۔ وہ ابھی بھیڑ کو کھانے ہی لگا تھا کہ اتنے میں گڈریے نے اسے زوردار دھکا دیا۔ بھیڑ اس کے پنجے سے نکل کر بھاگ گئی۔ اس شخص نے غصے میں آ کر گڈریے پر دانت گاڑ دیے۔ وہ کافی دیر تک اس کا خون پیتا رہا، جب پی چکا تو اس نے گڈریے کی لاش ادھیڑ دی اور اس کے گوشت کو کھانے لگا۔ اس کو پہلی بار زندگی کا مزہ آیا، اس نے خوب سیر ہو کر کھایا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ ایک ہفتے تک اسے خوراک کی طلب نہ ہوئی، پھر ایک ہفتے کے بعد اس نے ایک عورت کو قتل کیا اور اپنی خوراک بنایا۔ اس طرح وہ لوگوں کو مارتا رہا۔ پولیس چوکنا ہو گئی کیونکہ آئے دن لوگوں کی ادھری ہوئی لاشیں ملنے لگی۔ لوگ گھروں میں دبکے رہتے۔ ایک دفعہ یہ ایک 10 سالہ معصوم لڑکی کا گوشت کھا رہا تھا کہ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اسے سزائے موت دے دی گئی۔ پھانسی کے تختے پر اس کی لاش 3.5 گھنٹے تک تڑپتی رہی۔ میرا شوہر جو کہ پولیس انسپیکٹر تھا، وہ اس بات کا گواہ ہے کیونکہ اس کے سامنے اسے پھانسی دی گئی تھی۔ چونکہ اس شخص کا اعمال نامہ سیاہ تھا اور یہ بدکار انسان تھا، چنانچہ اس کی آتما آسمان پر نہ جا سکی اور زمین پر ہی بھٹکتی رہی۔ ایک دفعہ میرے شوہر نے خواب میں دیکھا کہ وہی آدمی جو کہ پھانسی پر چڑھایا جا چکا ہے وہ میرے شوہر کے پاس بیٹھا ہے اور میرے شوہر سے کہتا ہے کہ میں بہت بھوکا ہوں، میں کچھ کھا بھی نہیں سکتا کیونکہ میں ایک بدروح ہوں، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا اب تم میرے دل پر یہ خنجر پیوست کر دو۔ اس طرح میری گندی آتما اس آئینے میں ایک ڈریسنگ ٹیبل میں جو 7 پڑی تھی چلی جائے گی۔ اس آئینے میں میری آتما جانے کے بعد میں شیطانی طاقتوں کا مالک ہو جاؤں گا اور پھر میں طاقتور بن جاؤں گا، پھر تم میرے پیروکار بن جاؤ گے اور ہر ہفتے بعد ایک صحت مند جسم کی مالک عورت یا مرد کو لے آنا، میں اسے اپنی بھوک مٹھا لوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ شخص ایک میز پر لیٹ گیا۔ میرے شوہر نے خنجر اٹھا کر اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ خنجر کھونپنے سے اس شخص کے سینے میں سے خون کا فوارہ نکلا اور میرے شوہر کے کپڑوں پر آن گرا۔ میرا شوہر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، ان کے دل کی دھڑکن بڑی تیز تھی۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ محض خواب تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ چونک اٹھے کیونکہ ان کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہر ہفتے میرے شوہر کو خواب میں نظر آتا کہ وہ کسی شخص کو پکڑ کر لاتے اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دھکیل دیتے۔ وہ ان خوابوں سے بڑے پریشان رہنے لگے کیونکہ وہ جس شخص کا خواب میں خون ہوتا دیکھتے، خواب کے بعد وہ شخص لاپتہ ہو جاتا۔ میرے شوہر کی ترقی ہو گئی اور وہ DSP بن گئے۔ میری ان سے شادی ہو گئی۔ ہر ہفتے بعد میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تھی، اس لیے میں اس بات سے آگاہ نہ ہو سکی۔ شادی کے 1.5 سال کے بعد میں حسب عادت ہفتے کے آخری دن اپنے میکے جا رہی تھی کہ میں راستے سے ہی واپس آ گئی کیونکہ مجھے کوئی ٹیکسی نہ ملی تھی اور میرے پاؤں میں موچ آ گئی، لہٰذا مجھے گھر واپس آنا پڑا۔ میں گھر واپس آئی تو میں نے بڑی دل خراش منظر دیکھا کہ میرے شوہر ہمارے پڑوس میں رہنے والے مسٹر اصغر جو کہ بے ہوش ہے گھسیٹ کر نیچے تہخانے کی طرف لے جا رہے تھے جو ہر وقت بند رہتا تھا۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ اس کے بعد میرے شوہر مسٹر اصغر کو تہخانے میں چھوڑ کر واپس بیڈ روم میں جا کے سو گئے۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو جگایا، وہ اٹھ بیٹھے۔ میں نے دریافت کیا کہ اپنے مسٹر اصغر کو تہخانے میں کیوں بند کیا۔ میرے شوہر میرا منہ دیکھنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے تو خواب میں ایسا کیا ہے۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ ہی کھولا تھا کہ پورے گھر میں اصغر صاحب کی کربناک چیخیں گونجنے لگی۔ ہم دونوں میاں بیوی سہم گئے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ہم پولیس بلاتے ہیں۔ میں نے فون اٹھایا تو فون بند تھا۔ اتنے میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ہمارے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کھڑا تھا۔ اس کے آنے میں بڑا ہی بھیانک انداز کہ جسے دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ وہ آئینہ بڑا بھیانک تھا۔ آئینہ ہم سے مخاطب ہوا اور ہمیں اپنے ماضی کے متعلق بتایا، پھر کہا کہ اگر تم لوگوں نے میرے متعلق کسی کو بتایا تو میں تمہیں ختم کر دوں گا۔
ہم لوگ ڈر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد میرے شوہر ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ میں نے وہ آئینہ تاریک روک فرنیچر والوں کو جلانے کے لیے کہا، مگر انہوں نے بیچنے کے چکر میں اسے نہ جلایا، حالانکہ میں نے انہیں ساری تفصیل بھی بتائی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے یہ خنجر بھی دیا تھا اور کہا کہ یہ خنجر اگر اس آئینے میں گھوم دیا جائے تو آئینہ ختم ہو جائے گا۔ مسز ڈی کوسلا نے پوری تفصیل بتا دی، جسے سن کر ثنا اور سیف بڑے حیران ہوئے۔ سیف نے مسز ڈی کوسلا سے کہا، اب مجھے یہ خنجر دے دیں، میں انشاءاللہ اس خونی آئینے کا خاتمہ کر دوں گا۔ سیمی نے پرعزم لہجے میں کہا۔ مسز ڈی کوسلا نے کہا، ہاں ضرور، میں فادر چارج سے تمہارے لیے مقدس پانی لاؤں گی، تم اس مقدس پانی سے نہا لینا، اس طرح وہ آئینہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ ثنا نے وہ خنجر لے کر اپنے پرس میں رکھا اور کہا، ہم کب تک مقدس پانی لینے آئیں؟ مسز ڈی کوسلا نے کہا، اب تو فادر چارج عبادت کر رہے ہوں گے، تم لوگ کل 9 بجے پتہ کر لینا۔ اگلے دن مسز ڈی کوسلا نے 8:30 بجے چرچ میں فون کیا اور فادر چارج کو بلایا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میڈم تھوڑی دیر انتظار کریں، فادر ابھی آ رہے ہیں۔ مسز ڈی کوسلا نے اوکے کہا اور وہ ہولڈ کرنے لگی۔ اچانک مسز ڈی کوسلا کو زوردار کرنٹ لگا، انہوں نے ریسیور کو چھوڑ دیا۔ وہ حیرانگی سے ریسیور کو دیکھنے لگی کہ ریسیور میں کرنٹ کیسے آ سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ریسیور خود بخود اٹھا اور ٹیلی فون کی تار مسز ڈی کوسلا کے گلے کے ارد گرد لپیٹنے لگی۔ مسز ڈی کوسلا کی گردن گھٹ گئی اور وہ مر گئی۔ ثنا اور سیف مسز ڈی کوسلا کے گھر پر آئے تو پولیس موجود تھی، جو مسز ڈی کوسلا کے قتل کی تفتیش کر رہی تھی۔ کسی نے مسز ڈی کوسلا کا گلا گھونٹ کر خاتمہ کر دیا تھا۔ ثنا اور سیف کو فادر کا پتہ نہ تھا کہ کون سے فادر سے مقدس پانی لینا تھا، لہٰذا ان دونوں کو ناکام واپس آنا پڑا۔ رات کے 12 بجے کے قریب ثنا کے کمرے میں فون کی گھنٹی بجی۔ ثنا نے فون اٹھایا تو وہ اچھل پڑی، کیونکہ فون شہلا کا تھا اور شہلا اسے اپنے گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ شہلا نے کہا کہ اگر وہ گھر نہ آئی تو اپنی موت کی خود ذمہ دار ہوگی۔ ثنا پریشان ہو گئی۔ اس نے شہلا سے پوچھنا چاہا کہ وہ کیوں بلا رہی ہے، مگر شہلا نے فون بند کر دیا۔ ثنا کچھ لمحے تو سوچتی رہی، پھر اس نے سیفی کے گھر فون کیا، مگر وہاں سے بھی کوئی فون ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد ثنا نے شہلا کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانے کے لیے باہر نکلی کہ اس کو مسز ڈی کوسلا کا دیا ہوا خنجر یاد آ گیا۔ اس نے احتیاطاً وہ خنجر لیا اور اسے پرس میں ڈال لیا۔ ثنا شہلا کے گھر میں داخل ہوئی۔ گیٹ پر چوکیدار نہیں تھا اور گھر کی لائٹ بھی آف تھی۔ ثنا نے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں قدم رکھا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قدم بڑھایا۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ ثنا اس وقت ڈریسنگ روم میں موجود تھی۔ اسے شہلا کی آواز سنائی دی، اوپر میرے کمرے میں آؤ۔ شہلا کی آواز ہر طرح کے جذبات سے آ رہی تھی۔ ثنا اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ شہلا کے کمرے کے سامنے تھی۔ شہلا کے کمرے میں 0 وولٹ کا بلب روشن تھا۔ ثنا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھاتے کھاتے بچی۔ اس نے فوراً نیچے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ سیفی کی لاش تھی۔ سیفی کے منہ اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ ثنا فوراً سیفی کی لاش سے لپٹ گئی اور کہا، اٹھو سیفی، اٹھو، اپنی آنکھیں کھولو، یہ اب کبھی نہیں اٹھے گا، مار دیا ہے میں نے اسے۔ شہلا نے کہا، کیوں؟ آخر کیوں مارا تم نے اسے؟ ثنا نے چیختے ہوئے کہا، اس لیے وہ تمہیں چاہتا تھا، میں نے تمہیں بلانے سے پہلے اسے بلایا۔ میں نے کہا کہ ثنا میرے پاس ہے، اگر تم نہ آئے تو میں ثنا کا خاتمہ کر دوں گی۔ یہ پاگلوں کی طرح دیوانہ وار میرے پاس بھاگ کر آیا۔ یہاں آ کر میں نے اسے بتایا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ واپس جانے لگا۔ میں نے اسے روکا، اس سے کہا کہ میں تمہیں چاہتی ہوں دل و جان سے، میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، میں تمہاری دیوانی ہوں۔ تو اس نے میرے منہ پر تماچا مارا اور یہاں سے جانے لگا۔ میں نے اسے مار دیا، کیونکہ اگر یہ میرا نہیں ہو سکتا تو کسی کا نہیں ہو سکتا۔ شہلا نے جواب دیا، ذلیل کمینی، میں تیرا خون پی جاؤں گی، میں تجھے مار ڈالوں گی۔ ثنا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، پاگل مت بنو ثنا، میں نے تمہیں تمہاری بکواس سننے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس کے لیے بلایا ہے کہ تم میرے آئینے کی ماتحت بن جاؤ، تاکہ تم اور میرے آقا کے غلاموں میں اضافہ کر سکیں۔ شہلا نے ثنا کو ڈانٹ کر کہا۔ ثنا نے کہا، میں تجھے اور تیرے آئینے کو ہی مار دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ شہلا کے پاس تقریباً بھاگتے ہوئے گئی اور اس کا گلا دبانے لگی۔ شہلا نے ثنا کو دھکا دیا۔ ثنا صوفے پر جا گری۔ شہلا نے لوہے کا گلدان اٹھا کر ثنا کی طرف دے مارا، مگر ثنا فوراً نیچے جھک گئی۔ اس کی نظر اپنے پاس پرس پر پڑی۔ ثنا بجلی کی تیزی سے اپنے پرس کی طرف لپکی اور آنن فانن ان میں سے خنجر نکالا اور شہلا کو دے مارا۔ خنجر شہلا کے سینے میں لگا اور وہ نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ ثنا سیفی کی لاش کو گھسیٹتی ہوئی کار میں لے گئی اور پولیس اسٹیشن فون کر دیا۔ ساری حقیقت شروع سے لے کر آخر تک صاف صاف بتا دی۔
फैजान फर्नीचर शॉप में एक लड़का और लड़की दाखिल हुए जिनकी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी। वो लोग अपने लिए अपनी पसंद का फर्नीचर खरीदने आए थे। दोनों इधर उधर पड़ी चीजों को देखने लगे। अचानक एक ड्रेसिंग टेबल का पर्दा गिरा। लड़की ने सरसरी तौर पर उस ड्रेसिंग टेबल को देखा। वो आगे बढ़ने लगी मगर किसी अनजानी कुव्वत ने उसके कदम रोक लिए। लड़की को अजीब आवाज सुनाई दी जिसे सुनकर लड़की का दिमाग मौफ हो गया। आवाज सुनाई दी। आवाज बड़ी भयानक थी कि जैसे बादल गरज रहे हो। उस भयानक आवाज ने लड़की को मुखातिब किया, सादिया तुम मेरी गुलाम हो, मैं तुम्हारा आका हूं। मैं जो हुक्म दूंगा तुमको तामील करनी होगी, बदले में तुम जो चाहोगे हासिल होगा। उस लड़की ने जिसका नाम सादिया था इस बात में सर हिलाया। उसका होने वाला शोहर उसके करीब आया और कहने लगा, डार्लिंग तुम्हें ये ड्रेसिंग टेबल पसंद है? लड़की ने इस बात में सर हिलाया। उसके चेहरे पर पुरअसरार मुस्कुराहट रिंगने लगी। दरअसल वो एक जिनजादी का आईना था। पहले भी बहुत से लोगों ने उस जिनजादी का आईने का खात्मा करना चाहा मगर उनसे भी यही गलती हुई कि उन्होंने आईने के गुलाम को खंजर से मारा। हालांकि उस मुकद्दस खंजर से आईने पर वार करना था। शहला की तरह बहुत सी लड़कियां बेगुनाह मौत के घाट उतार दी गई और न जाने और कितनी बेगुनाह मारी जाएंगी। शायद अब कोई हकीकत को जानने के बाद उस आईने का खात्मा कर दे और शहला की तरह और भी बहुत सी बेगुनाह आत्मा को सुकून आ जाए।